الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر کسی کام کا حکم فرما دیں تو وہ اپنے کام میں اپنا بھی اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہ ہو گیا. معزز سامعین کرام، انسانی مزاج پر اس حکم کا اطلاق اور اس کی باریکی اگر دیکھی جائے تو یہ ایک کیفیت اور حال بھی سمجھ آتی ہے. کسی شے کا ماننا اور اس درجے کا ماننا کہ وہ مزاج کا حصہ ہو جائے، یہ کیفیت اور حال ہے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے، اور اس درجے کا مانا جائے کہ اس حکم کے خلاف دل میں کوئی گمان بھی نہ رہے، ذرا برابر شائبہ نہ رہے. تو یہ ایک کیفیت اور حال ہے. ماہ مبارک ربیع الاول کچھ عرصہ ہوا ہے گزرا، اور سیرت پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، آپ کی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں، بحیثیت امتی بے شمار جگہ اظہار محبت بے شمار پہلوؤں سے ملا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک امتی کا بحیثیت امتی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، یہ موضوع کسی خاص وقت یا کسی خاص لمحے کے لیے نہیں، بلکہ اس عالم آب و گل کی جتنی جس کو فرصت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ تمام فرصت جو ہے اس اظہار محبت کے تحت آتی ہے اور موضوع بحث بنتی ہے. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ ولادت باسعادت کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن بحیثیت امتی جو تمام امت کو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوتا ہے، وہ نزول وحی کے ساتھ ہے. تو اسی حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ ولادت کے اظہار خوشی سے لے کر احکامات کی پابندی تک ایک ایک حصہ اللہ جل شانہ کی پسند اور اس کے حکم میں ڈھل جائے. لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع میں انسان کی ساری زندگی کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ماننا محض ماننے کی حد تک نہیں ہے. اس ماننے کا محض ماننے کے ساتھ دل سے یقین کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی. ماننا اور دل سے ماننا، یعنی نہا خانہ دل شاہد و شہادت دے رہا ہو، یہاں تک بات نہیں رکتی. جب تک فرصت ہے اس خالص مانے گئے پر عمل پیرا ہونے کی جو اپنی صحیح ہے وہ جاری رکھنی ہے، وہ جو کاوش ہے اپنی طرف سے اسے نبھانے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو؟ ایک امتی کا اظہار محبت جو ہے
وہ مقید کیا جا سکے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ماہ و سال میں نہیں، جس کا اظہار زندگی کا لمحہ لمحہ اور آخری پل تک ضروری ہے، لازم ہے۔ اور جب ہم اس کیفیت اور اس حال کی بات کرتے ہیں تو یہ سورۃ الاحزاب کی 36 نمبر آیا کریمہ ہے، اور اس سے پہلا جہاں دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، اور اسی آیت سے متصل 35 نمبر جو آیا کریمہ ہے وہ کچھ اوصاف گنا رہی ہے کہ ایک مسلمان کے وصف کیا ہو، اور وصف دوسرے وصف کے پیدا ہونے کا اور دوسرے وصف کے قوت کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب اس کیفیت اور حال کی بات کی جائے گی اور اس کیفیت اور حال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ان اوصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو متصل آیا کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اس آیا کریمہ میں جہاں ارشاد مرد حضرات کو فرمایا گیا ہے، ساتھ متصل خواتین کا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار اور بعض صحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا اظہار کہ جہاں بھی حکم آتا ہے وہاں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے خواتین کو مخاطب متصل احکامات میں نہیں اس طرح فرمایا، حالانکہ وہ حکم جب ایک مسلمان کو مخاطب کیا جاتا ہے تو جو عمومی احکامات ہیں سوائے مخصوص حصوں کے، ان کا اطلاق خواتین و حضرات دونوں پر ہوتا ہے۔ دونوں مکلف ہیں، دونوں محنت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے آخرت کی خوشخبریاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کے اس اظہار محبت میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آیا کریمہ کی شان نزول کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ تو جب یہاں مخاطب فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایک دعویٰ ہے مسلمان ہونا، اور اس سے آگے اوصاف بیان فرمائے گئے، والمؤمنین والمؤمنات، کون مسلمان کون ہیں؟ فرمایا ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، تمام شرائط ایمان کا ماننا اور یقین محکم کے ساتھ ماننا۔ یقین کی ایک کیفیت اور ایک حال ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو اعلیٰ درجے کا یقین عطا فرمائے۔ لیکن جب بات ابتدا وحدانیت باری تعالی سے ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کلام ذاتی، احکامات دین اور ایک ایک حصے کا مانتے ہوئے جزا و سزا تک جاتی ہے، تو اس سارے میں معزز سامعین کرام جو مخاطب ہے اس کے اعمال شہادت دیتے ہیں۔ اس نے جو مانا کس درجے کا مانا، چونکہ وہ درجہ اس کی وہ کیفیت اور حال اور اس کے اعمال متعین کرتے ہیں کہ اس کا ماننا کس درجے کا ماننا ہے۔ وحدانیت باری تعالی تمام مخلوق سے مستغنی کر دیتی ہے، لیکن جب ہم ضروریات زندگی کے لیے مخلوق کو کل ٹھہرا دیتے ہیں، اپنی ضروریات مخلوق سے منسوب کر لیتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وحدانیت باری تعالی پر جو ایمان ہے اور جو اظہار ہے
یہ کیا ہے اور اس کی صداقت کیا ہے، چونکہ اس کی سچائی معاملات زندگی سے اس کی جھلک آئے گی، اس کی شہادت عملی زندگی دے رہی ہوگی۔ تو عالم آب و گل میں اسباب کا سبب کے حصے تک کا ماننا اور اختیار کرنا، لیکن اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کے دست قدرت ہوگا، وہ جو اللہ کریم چاہیں، جو اللہ کریم کو پسند ہے، جو اس کا حکم ہے وہ ہوگا۔ اور یہی ماننا اس باریکی کو بھی سمجھاتا ہے معزز سامعین کرام کہ سبب اختیار کیے، اب اس سبب کے اختیار کرنے کے بعد پھر چوں چرا نہیں ہے۔ ہم کسی معاملے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے جب دعا کرتے ہیں اور وہ ضرورت اس لمحے پوری نہیں ہوتی، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، اس نے جو پسند فرمایا وہ بہترین ہے، تو ہمارے اندر ایک شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی دعائیں بھی مانگی، اتنے صدقے بھی دیے، اتنے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہا، پھر بھی اس بات کو میں حاصل نہیں کر سکا، یہ نتیجہ مجھے نہیں ملا۔ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ دعا استدعا ہے، درخواست ہے، گزارش ہے، حکم نہیں ہے۔ اگر تو دعا حکم ہے تو پھر تو یہ بحث آ سکتی ہے کہ یہ کیوں حکم پورا نہیں، تو مخلوق خالق کو حکم دے رہی ہے اور ساتھ بندگی کا دعویٰ بھی ہے، تو جو مانا جا رہا ہے، جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سارے کی یہ شہادت ہے، یہ کردار دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب بات بحیثیت مسلمان بندے کی آئے گی تو جو کچھ اس نے مانا، اس ماننے کا درجہ کیا ہے، اللہ کریم اعلیٰ درجے کا ایمان عطا فرمائے۔ تو جب کیفیت اور حال ایمان کا مضبوط ہوگا، جو حصے بنیادیں عطا فرمائی گئی ہیں ان پر یقین ہوگا، تو پھر عملی صورت بدل جائے گی۔ تو پہلا حصہ جو بحیثیت مسلمان یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، خواتین و حضرات کو مخاطب کر کے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو شرائط ہیں، جو بنیاد ہیں، جو عقائد ہیں، اس کا ماننا اور اس یقین محکم کے ساتھ ماننا کہ وہ ماننا عملی زندگی میں شہادت کے طور پر نظر آئے، اور اس درجے کا ماننا کہ وہ شہادت تا دم واپسی، ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت، وجود کی ایک ایک قوت جہاں صرف ہو رہی ہے، اس سے اس کی شہادت جو ہے وہ ملتی جائے۔ بحیثیت مسلمان اللہ جل شانہ اب یہ نور ایمان عطا فرماتے ہیں، تو اس کا مضبوط ہونا، اس سے اگلے حصے میں آتا ہے والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ جب یقین محکم نصیب ہوگا، نیا خانے دل نور ایمان سے مزین ہوگا، تو اس کا اظہار شہادت عملی زندگی۔ فرما برداری کیا ہے؟ بلا چون چراں تعمیل حکم کرنا، جو کچھ ہے وہ دیا ہوا اس کا ہے، ذہن سے لے کر وجود کی ہر استعداد قوت تک، اس کارگہ حیات کی ایک ایک تخلیق تک، تو دیا ہوا اس کا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے پسند کے مطابق اختیار کرنا فرما برداری ہے۔ اور فرما برداری وہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں جو بات پسند آئے وہ تو درست، اور جو پسند نہ آئے اس میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن تلاش کیا جائے، یہ تجاوز ہو۔ تو مضبوط ایمان جو ہے وہ سبب بنتا ہے فرما برداری کا۔ عبادات اس کے حکم اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہیں۔ عبادات ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، ہمیں اس قابل کرتی ہیں درجہ بدرجہ، جو حکم جہاں ہے، جس عبادت کا حکم ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اس حقیقت میں
اس اظہار کے ساتھ زندہ رہیں کہ لمحہ لمحہ یہ حقائق جو ہیں یہ عیاں رہیں، روشن رہیں، اور ہماری زندگی اس کے مطابق گزرتی رہے۔ عبادات اس قابل کرتی ہیں کہ جو کمی بیشی آئی بتقاضائے بشریت، جہاں جہاں کمی بیشی واقع ہوگی اس کی سمجھ آ جائے، ایک کھٹکا ہو، ایک دستک ہو جائے کہ بندہ اس موقع پر جب کہ فرصت ہے اپنی اس زیادتی کی اللہ کے حضور معافی مانگ سکے۔ اور معافی کا درجہ، جب لفظ معافی کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اظہار ندامت جو مزید اس طرح کے حالات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ایک احساس رہے۔ تو جب مضبوط ایمان جو ہے وہ فرما برداری عطا فرمائے گا، یعنی عبادات سے لے کر معاملات تک ہر حصہ جو ہے اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ والصادقین والصادقات، اور فرمایا راست باز مرد اور راست باز عورتیں، سچائی، کامل یقین فرما برداری کو پہنچا رہا ہے۔ جب فرما برداری نصیب ہوئی ہے تو پھر صداقت نصیب ہوئی، سچائی نصیب ہوئی۔ یہ سچائی باہم کلام میں بھی ہو سکتی ہے، باہم معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اس کی باریکی ہے اس سچائی کی کہ یہ سچائی اور جو ہے ہمیں ایک خالص ہم کلامی کی کیفیت اور حال بھی عطا فرمائے، چونکہ بے شمار حصوں میں یہ تو بحث رہتی ہے کس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، لیکن ایک باریکی صداقت کے پہلوؤں میں یہ بھی ہے جس کا عمومی طور پر ادراک نہیں کیا جاتا کہ بندہ سب سے زیادہ جب جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے زیادہ جھوٹ وہ اپنی ذات سے بولتا ہے۔ اپنی ہر غلط سوچ اور ہر اٹھائے گئے غلط قدم کو وہ درست گردانے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ ایک بحث کرتا ہے، جس سے اپنے غلط کام کو درست ہونے اور اس کی تصدیق کرنے کی ایک بحث کرتا ہے۔ جب بات صداقت کی آئے گی تو بات ذات کی ہوگی تو بھی سچائی بولے گا، بات معاشرے کی ہوگی تو بھی سچائی بولے گا۔ تو فرما برداری جو ہے وہ اس حقیقت کو پہنچاتی ہے کہ بندہ سچائی کا دامن پکڑتا ہے، اور اس دامن کا پکڑنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر تفریق نہیں ہے کہ وہاں ذات کسی کی ہے یا ذات اس کی ذاتی آ رہی ہے، ہر جگہ وہ سچائی۔ اور جب کسی بات میں بھی سچائی یا کسی طرح کے بھی صحیح اور غلط ہونے کی بات کی جائے گی تو اس کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوگا۔ سونے کا کھرا ناپنا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے۔ اسی طرح کسی تعمیر کو، کسی ایک کپڑے کے معیار کو جانچنا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی کلیہ ہوتا ہے۔ جب بات انسانی حیات کی آئے گی، اصول و ضوابط کی آئے گی، فرما برداری کی آئے گی، پھر سچائی اور صداقت کی جب بات اور بحث آئے گی تو یہاں کیا پیمانہ ہوگا؟ کیا یہاں پیمانہ آپ کی پسند ہوگا؟ کیا یہاں پیمانہ میری پسند ہوگا؟ کیا معاشرے کی وہ قوتیں جنہیں اللہ کریم نے عمومی لوگوں سے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے ان کی پسند و ناپسند ہوگی؟ تو اگر ایسا ہوتا تو جو دنیا کے مطلق العنان بادشاہ گزرے ہیں یہی تو ان کا جھگڑا تھا اللہ کے انبیاء سے، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہو جو ہمیں پسند ہے، ہمیں خدا مانا جائے، وہ کیا جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن شہادت وقت نے اور انسانی اعمال نے ایک ایک باریکی تک اختیار کیے گئے عمل نے شہادت کیا دی؟ حقیقت اور سچائی وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمائی ہے، جو اس کے انبیاء اور رسول نے مبعوث فرمائی ہے،
تو آج جب ہم اس پیمانے کو دیکھیں گے، اس کی باریکی کو دیکھنا چاہیں گے، اس کے اختیار کرنے کو دیکھنا چاہیں گے، اس کے نتائج کو دیکھنا چاہیں گے، ایک ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک دیکھنا چاہیں گے، ایک گھر کے انتظام سے لے کر ملک کے انتظام و انصرام تک دیکھنا چاہیں گے، ایک فرد سے لے کر بحیثیت امت دیکھنا چاہیں گے، بحیثیت مسلمان سے لے کر عامت الناس تک ایک ایک حصے کو پھیلا دو، تو جو درست حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن و سنت ہوگا۔ اور قرآن و سنت کی جو ترجمہ ہے، جو حدود و قیود ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی برگزیدہ ہستی ہم تک دین اسلام پہنچانے کا سبب بنی۔ ائمہ کرام نے جو حدود و قیود قرآن و سنت کے تحت متعین فرمائی، جن کی شہادت خیر القرون میں ملتی ہے، جن کو سہل کرنے کے لیے تدریسی طور پر ہمیں سمجھانے پڑھانے کے لیے تحقیق کے ساتھ ہمیں اللہ کریم نے اسباب عطا فرما دیے کہ وہ چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے۔ تو آج بھی جب کسی تحقیق پر، کسی تحریر پر جب بحث آتی ہے تو اس بحث کو سمجھنے، صحیح اور غلط جانچنے کے لیے پھر خیر القرون تک پہنچا جاتا ہے۔ تو جب بات معزز سامعین کرام صداقت کی آئے گی تو سچائی کیا ہوگی؟ جو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمائی، جو حکم وہاں سے نصیب ہوا ہے، وہ پیمانہ ہوگا سچائی کا۔ ہمارے معاشرے میں کیوں جھگڑا رہتا ہے؟ کیوں اس جھگڑے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں اپنی پسند کا نفاذ چاہتا ہوں، آپ اپنی پسند کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہم یوں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں اپنی اپنی پسند کی۔ جس کے پاس قوت نافذہ ہے وہ چاہتا ہے وہ جو مجھے پسند ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہے وہ آج جو کچھ نافذ کرنا چاہتا ہے، کل کسی اور کے پاس قوت نافذہ ہے وہ کہتا ہے نہیں وہاں نہ ہو، میرے پاس بھلے رہے۔ تو کیا ایسا آج کل ہو نہیں رہا؟ قوانین پر بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اور جہاں حدود تک کا حکم ہے انہیں زیر بحث تک نہیں لایا جاتا۔ تو جب ہم سچائی کے لیے، فرما برداری کے لیے حدود و قیود پسند ذاتی سے متعین کریں گے تو نتائج سخت ہوں گے، تکلیف دہ ہوں گے، چونکہ مخلوق کے لیے نظام حیات جو ہے وہ مرتب نہیں کر سکتی۔ اس میں دخل اس کی استعداد کا ہوگا، اس کی پسند و ناپسند۔ جب بات بھلائی کی آئے گی تو بھلائی صرف اس میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو صداقت کیا ہوگی؟ تو صداقت کی بات سوچ پہ آئے، عمل پر آئے، کسی قسم اور کسی پہلو کے اظہار سے آئے تو حدود و قیود وہی ہوں گی جو قرآن و سنت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو جب فرما برداری نصیب ہوتی ہے معزز سامعین کرام تو پھر یہ سچائی نصیب ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہر فرما برداری، ہر اٹھایا گیا قدم، ہر پسند و ناپسند کو سچائی کے اس پیمانے پر جو قرآن و سنت اس پر آ کر ماپتا ہے، اور پھر جہاں جہاں اس کا اظہار ہے، جہاں جہاں اس رب کائنات کی دی ہوئی قوت تفسیر کی گئی طاقت کا استعمال وہ کر رہا ہے، پھر وہاں بھی وہ سچائی اور صداقت دیکھتا ہے۔ وہاں نہ وہ کسی کی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کو دیکھ رہا، ذات باری تعالیٰ کو دیکھتا ہے ہر معاملے میں۔ اور جب یہ سچائی نصیب ہو جاتی ہے معزز سامعین کرام، والصابرین والصابرات، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ سچائی میں عمومی جب روش معاشرے کی دیکھی جائے تو عمومی روش تجاوز پر ہے۔ سچائی تجاوز میں کوئی سننا نہیں چاہتا، بولنا کو نہیں چاہتا، سننا کو نہیں چاہتا۔ تو جب سچائی نصیب ہو اور سچا حصہ اختیار کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیوں فرمائی؟
کیا سبب بنا؟ آپ نے کسی کا کھانا تو نہیں بند کیا، کسی کا گھر تو نہیں گرا دیا، کسی کی جان تو نہیں لی، لیکن جب اظہار سچائی کا کیا گیا تو جو عمومی روش تھی معاشرے کی وہ اس درجے کی خلاف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا. یہ الگ بات ہے، معاشرے کی شدت جو بھی رہے، وہی مکہ ہے، وہی کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو تلخیاں کر رہے تھے. پھر سورت فتح مکہ کے روز کیا تھی؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں سچائی پر آئیں گے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، سچائی بولنا یا سچا عمل کرنا ایک بات ہے، یہ جو اظہار ہوتا ہے اس کا بھی دخل ہوتا ہے. سچائی بولنا ایک بات ہے اور سچائی کسی کے سر پر دے مارنا یہ اور بات ہے. تو جو انداز تخاطب و تکلم ہے اس کا بھی لحاظ، اخلاقیات جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ بات آپ سونے کی کر رہے ہوں تو کنارے پر کہیں کوئی ٹکڑا لوہے کا پڑا ہو تو زیر بحث وہ سونا نہیں آئے گا، اس لوہے پر بحث ہوگی. کہیں کسی جگہ دیکھ لیجئے گا کہ جو بات ہو رہی ہے مخلوق اس بات کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، اسے جانچ نہیں رہی ہوگی. اس بات کے کرنے والے کے وجود، حرکات و سکنات، الفاظ، گرامر کے ایک ایک لفظ کی تحقیق دیکھ رہی ہو، کہاں میں نے اس پر غلطی دیکھنی ہے. تو جب آپ کا دیکھنا اور اس کی کیفیت اور حال اس طرح ہوگی تو آپ وہاں سے حاصل کیا کر سکیں؟ تو جب ہم اظہار پر آتے ہیں اور سچائی ہوگی تو لوگ مخالف ہوں گے. تو صبر کیا ہے؟ یہ ایک صورت ہے صبر کی کہ کہیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی موت ہوئی، کوئی دکھ ہوا، اس پر جو اظہار ہے دکھ کا، صابر کا اظہار یا جس نے صبر نہیں کیا، اس میں بے شمار فرق آتا ہے. اور یہ جو دسمبر کے اجتماع میں ہم آپس میں ہم کلام ہیں، یہ جو سمع بسر چل رہی ہے، 3 سال پہلے اسی طرح دسمبر کے اجتماع میں یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. آپ کے وصال مبارک کو 3 سال پورے ہو گئے. اسی طرح اجتماع میں آپ نے نکات سے اپنے آخری الفاظ جو بیان کیے ہیں وہ ادا کیے ہیں، اور یہاں سے آپ نے سفر جو اختیار کیا تو وہ سفر جو ہے وہ یہیں کا نہیں تھا، بلکہ وہ سفر اس عالم آب و گل سے برزخ کو تھا. ابتدا یہاں سے تھی، جو وقتی اختتام ہے وہ برزخ کا آ کر ہوا. تو یہ دنیا ہے، ایک نظام حیات ہے، اپنی زندگی شہادت دیتی ہے کہ بچپنے سے لے کر آج تک تب دیکھنا کیسا تھا، آج دیکھنا کیسا ہے. مزید فرصت نصیب ہوئی تو پختگی کی عمر میں دیکھنا کیسا ہوگا. تو جب وہاں پہنچیں گے تو سمجھ آئے گی. لیکن آج تک جو کچھ سمجھا دیکھا تو یہ عارضی فانی جہان ہے. معزز سامعین کرام، تو یہاں یہی راست بازی، یہی صداقت وہ ہے جو خاتمہ بالخیر کو پہنچائے گی. اور صبر کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں جب بات آئے گی تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اپنے آپ کو پابند کر لینا صبر کے معنوں میں آئے گا. کیا بندے مومن کے، صاحب ایمان کے جو اوصاف رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں،
ان اوصاف کے بیان اور سماعت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میرا یہ بیان کرنا مخلوق میں اپنے ذات کے نعرے کے لیے ہے کہ مجھے مانا جائے، یا اس اظہار میں وہ کیفیت اور وہ حال بھی ہے جو یہ سمجھا رہی ہو کہ کہاں کا نقص اور کہاں کہاں کمزوریاں میرے اندر، جو اس بیان کرتے ہوئے حال میں اپنی نگہداشت کروں، اس باریکی اور اس دوربین جو میں دوسری کی طرف لگا رہا ہوں اسے ذات کی طرف لگا کر دیکھوں، تو سمجھ آئے گی کہ صبر کے جو پیمانے ہیں وہ کیا ہے۔ دوسرے کی ذات کا سیر بحث لانا اور ذاتی حیثیت کو، اپنی ذات کو زیر بحث لانا، بڑا فرق۔ بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں صداقت کے بعد، سچائی نصیب ہونے کے بعد یہ اس وصف کا بیان کیا جا رہا ہے کہ سچائی نصیب ہوگی تو جب اس کا نتیجہ میسر آئے گا، عطا ہوگا، وہ ایک صابر کی حیثیت سے عطا ہوگا۔ تو تنگی ترشی تو ہے، ابھی اس وقت سرد موسم ہے تو سردی ہے، اگر سرد موسم ہے تو پھر گرم موسم بھی ہے تو گرمی بھی ہوگی۔ تو تنگی اور ترشی تو زندگی کا حصہ ہے، اگر یہ گرمی اور سردی محسوس کسی کو نہیں ہو رہی تو وہ تو حیات نہیں ہے، اور جسے محسوس ہو رہی ہے تو یہ تو حیات ہونے کی نشانی ہے کہ زندہ ہے۔ تو صابر جو ہے وہ مخلوق کی ذات سے مخالفت، جو اپنے اندر سے نفس زور لگاتا ہے، جو شیطانی وساوس ہیں، جو گرد و پیش کی خرابی ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے مقابل صبر کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر۔ پھر یہ قائم رہنا وقتی نہیں ہے، آخری سانس جو ہے اس تک ہے، جب روح اس وجود کو چھوڑ دے گی۔ یوں تو ہر روز وجود اور روح کا یہ عمل چھوڑنے کا، آنے جانے کا رہتا ہے، کیونکہ جب بندہ سو جاتا ہے تو ہم اسے کس طرح زیر بحث لاتے ہیں یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کریم نے کلام ذاتی میں اس کیفیت کو کیا بیان فرمایا، معنی تو وہ رکھتی۔ تو کیا قرآن کریم میں ارواح کا وہاں پہنچنا اللہ کے حضور، اور پھر جن کی زندگی انہیں لوٹا دیا جانا، جن کی نہیں ہے انہیں روک دیا جانا ہے کہ نہیں؟ تو یہی صورت جب اس درجے کی آئے گی کہ موت واقع ہو جائے، روح بدن جو ہے وہ اس دار فانی میں حتمی طور پر چھوڑ دے گی، تب تک یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اور یہ اللہ کے واقعات میں مشائخ اعظام کی زبان سے ہم نے ایسے واقعات سنے ہیں، تحریروں میں موجود ہیں، حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں کہ تا دم واپسی امتحان بنے مخلوق کے۔ اپنی طرف بات آئی تو کمزوری ہوئی، جب بات اللہ جل شانہ کی طرف ہوئی تو وہاں سے بچنے کے اسباب نصیب ہوئے۔ تو جب تک یہ چلتی سانسیں ٹوٹ نہیں جاتی، معزز سامعین کرام، اللہ کریم یہ کیفیت عطا فرمائے، ایک صابر کی کیفیت، حقیقی صابر کی کیفیت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشیت الہی کیا ہے؟ کوئی سوچ ہو یا عملی صورت ہو، حضوری کی ایک کیفیت جو رب کائنات کے اپنے اللہ کریم کے روبرو ہونے کی ہے۔ کوئی سوچ، کوئی عمل، کوئی سننے والی آواز یا اپنی اٹھنے والی آنکھ، یہ باریکی محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے، اسی کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ تو جب صبر نصیب ہوگا، اپنے آپ کو روک لیں گے، تو
خشیت الہی کی کیفیت نصیب ہو. پھر ہر سوچ، ہر عمل، ہر دیکھنا، ہر سننا، اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرے اللہ کی ذات علیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو وہ صورت اور اس حال کو بھی جانتا ہے جو اس نیا خانے میں ہے، جسے مخلوق نہیں جانتی. مخلوق تو میرے لبادے کو دیکھ کر میرے لیے اپنی باتیں، اپنی سوچیں، اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کس پر ہے؟ اس ظاہر پر ہے نا جی. لیکن اس کی ذات تو علیم ہے، وہ تو نیا خانہ دل میں جانتا ہے. تو خشیت الہی، صبر کے بعد جو پھل نصیب ہو رہا ہے وہ خشیت الہی کا نصیب ہو رہا ہے. اب جب اس کیفیت کو پہنچا کہ ہر حال قرب الہی کی کیفیت نصیب ہو گئی، والمتصدقین والمتصدقات، پھر فرمایا خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. پھر صرف ذات نہیں رہی، پھر ساتھ مخلوق خدا کا دخل آ جائے گا. پھر وہ اپنی نہیں صرف سوچے گا، اہل و عیال تک بات نہیں رہ جائے گی. پھر بات آمت الناس کی آئے گی، اپنے گرد و پیش دیکھے گا، اور گرد و پیش دیکھے گا تو پھر اسے لوگوں کا درد محسوس ہوگا. بھوکے کی بھوک کی جو کیفیت ہے وہ اسے محسوس ہوگی. بیمار کا جو تکلیف ہے اور معالج تک کی نہ رسائی ہے، وہ جو تکلیف بیماری کی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو وہ درد ہے کہ علاج اور معالج تک پہنچنے سے قاصر ہے، وہ بھی تو ایک حال ہے. پھر اس درد کو بھی وہ محسوس کرے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اہل و عیال کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا فرمایا ہے، آمت الناس کے لیے کیا بیان فرمایا. میرے ذمے جو حقوق ہیں مخلوق کے، جو فرائض ہیں میرے لیے، وہ کیا ہے. اور جب کسی معاشرے میں بھی افراد فرائض کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں ٹھہراؤ آتا ہے، سکھ اور سکون آتا ہے. تنگی و تکلیف آج کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے مغرب کی تقلید میں احکامات دین تک کو جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے. آج ہم بحیثیت مسلمان بھی لڑتے ہیں. کیا لڑتے ہیں؟ میرے حقوق مجھے دو. اور اس اظہار اور حقوق کے مانگنے میں جو فرائض میرے ذمے ہیں انہیں میں نہیں سوچتا. میرا حقوق ذاتی مانگنا مخلوق کے فرائض کے رد کا سبب بن رہا ہے، تجاوز کا سبب بن رہا ہے، زیادتی کا سبب بن رہا ہے، مجھے وہ خیال ہی نہیں. تو پھر نتائج تو ایسے ہوں گے نا جیسے آج ہمارے معاشرے میں. اللہ کریم اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے. ہم نے بھی کوشش کی کہ اجتماع بھی ہو، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے تحت بھی ہو. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر یہیں ہوں. ان احتیاطی تدابیر کو گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کاروباری یا زندگی کی جو امور ہیں ان تمام حیات کے شعبوں میں اختیار کریں. اللہ کریم سے ہم اس سے صحت کی اور اس سے نجات کی دعا کریں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، مخلوق پر رحم فرمائے. لیکن جو صورتحال پیش ہے اس کے تدارک کی ضرورت ہے. اسی طرح جب خیرات کی بات ہے کہ صدقات کی بات آ رہی ہے تو لوگ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو کیوں ڈبو رہے ہیں؟ جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے حصے کا جواب دے گا. کیا میں نے دیکھا جو میرا ہمسایہ ہے ایک نوالے سے آوازار ہے، روٹی کا ایک نوالا نہیں کھا سکتا؟ تو میں تمام خواتین و حضرات سے یہ عرض کروں گا اس وصف کو دیکھیں. اللہ جل شان وہ ایک مسلمان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. یہاں ایمان مستغنی کر دے گا مخلوق سے.
ایمان کے حصے نصیب ہوں مستغنی ہوگا بندہ مومن. یہ نور ایمان کی شان ہے، یہ عطا رب کریم کی. اسے کیا درکار ہے؟ اسے فرما برداری درکار ہے، ایک اللہ کی مانیں، ہر حصے ہر مسئلے کا جواب ہے. پھر صداقت نصیب ہوگی، صابر ہوں گے، خشوع نصیب ہوگا. پھر یہ حصہ کہ مخلوق کو دیکھ سکے. یہ پچھلے حصے نہیں ہوں گے تو ہم قاصر ہیں مخلوق کا درد محسوس کرنا، دیکھنا. مدد کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، اسے محسوس کرنا، اسے دیکھ لینا. ہم تو وہاں بھی اندھے ہوں گے. تو کیا آج معاشرہ اندھا ہے کہ نہیں؟ کیسی کیسی تکلیف میں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ کٹے پڑے ہیں، مر رہے ہیں. تو جو سنبھالنے کے جن کے پاس قوت ہے، جو اوپر سے آ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کسی نے اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، کسی کی جیب میں کیا پیسہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اس طرح تو جانور بھی جو ہیں شاید وہ بھی نہ کر رہے ہیں. تو مردے پر چیل کموں کا بیٹھنا ایسے ہی نہیں کیوں ہے؟ ان اوصاف کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو بحثیت مسلمان ضروری ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ نہیں ہوگا تو ایسے تو مسائل آئیں گے. معاشرے کی تنگی و تکلیف کا سبب ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا تجاوز ہے. چونکہ معاشرہ اس فضا کا صرف نام نہیں ہے، زمین کا نام نہیں ہے. معاشرہ میرے آپ کے مل کر رہنے سے اس کو معاشرہ کہا جا رہا ہے. اور معاشرے میں تنگی و تکلیف پھر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رہنا جو ہے وہ اعتدال پر نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ہیں. اس کمزوری کو کس نے دور کرنا ہے؟ کیوں پوری قوم بیٹھی ہے کوئی آئے اور ملک کا نظام سیدھا کر دے؟ کیوں پوری ملک بیٹھی ہے؟ کیوں بحثیت امتی بیٹھے ہیں کہ کافر ہمیں انصاف کر دے؟ کافر منصف ہوتا تو مسلمان ہوتا، انصاف پسند ہوتا تو بعمل ہوتا. بحثیت مسلمان ہم بعمل نہیں رہے، ہمارا یہ حال ہے. کافر ہمیں کیا انصاف دے؟ زندہ رہنے کا، مذہب اختیار کرنے کا اللہ کریم نے ہر ایک کو حق عطا فرمایا. جس کا میاں جو دل کرے. حق یہ ہے، زندگی سہل تب ہوگی جب اس حق پر عمل کیا جائے گا. چھوڑ دیں دنیا کو. کون کیا کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں. اور اگر میں یہ دیکھوں کہ میں کیا کرتا ہوں تو یقین مانے دیکھنا کسی کی حیثیت کا اور بات ہے، اور اس جگہ پر بیٹھ کر دیکھنا نصیب ہو تو جو نزاکت محسوس ہوگی اور جو پیمانے سامنے آئیں گے وہ شریر کانپ جائے گا. دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اللہ اللہ کرنے والے مخلوق جو اس مرکز سے منسوب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اور کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں وہ بحث ہی نہیں کر رہا. لیکن میں جب اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو ایک دنیا کا جو سرا ہے اس سے لے کر دوسرے سرے تک جو مخلوق یہاں منسوب ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے، میرا ایک غلط لفظ اتنی مخلوق کے حصوں کا جواب دینا پڑے گا مجھے. تو پھر سمجھ آتی کتنی نزاکت. اسی بات کو بحثیت ذمہ دار لے لیں اور پھر انفرادی حیثیت میں اپنے حصے تک لیتے آئیں تو جس کا جتنا اختیار ہے وہاں اسے کیا جواب نہیں دینا پڑے. اور ہمارا مل کر رہنا جو معاشرے کی تشکیل کر رہا ہے وہ کیسا ہوگا. میں جو دارالعرفان کی انتظامیہ تھی میں ان سے اگلے دن عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، شوق بھی ہے، چاہت بھی ہے، مقصد بھی ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، مخلوق اللہ کے حکم سے مستفیض ہو. کیا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ کیا جو ہمارا اپنا یہاں کا نظم و نسق ہے،
جہاں جہاں جو ذمہ دار ہے وہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکھتا ہے کہ میں دین اسلام کے حکم کے مطابق کہاں کھڑا ہوں. جس کی جتنی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی ایک دروازے پر دربان کی حیثیت سے کھڑا ہے، چاہے کوئی کسی شعبے کا ذمہ دار بیٹھا ہے، کیا وہ دونوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس دونوں کے دیکھنے کو مزید باریکی میں دیکھو. میں نے کہا اپنی ذات کو دیکھو. مجھے چاہیے کہ میری صبح و شام کہاں ہے، کیسی ہے، میں اپنی صبح کیسے کر رہا ہوں، اپنی شام کیسے کر رہا ہوں، میری سوچ اور میرے عمل میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم کہاں ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی پسند و ناپسند کہاں ہے. یہاں سے دیکھو، پھر اپنی ذمہ داری کا علاقہ دیکھو، پھر سمجھ آئے گی کہ دارالعرفان میں اسلامی تعلیمات ہیں. پھر بات آئے گی تربیت کی جماعت کی، پھر بات آئے گی امت میں تربیت کی، پھر بات آئے گی دین اسلام کے نفاذ کی. تو جب ہم دین اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگاتے ہوئے خود بھی عمل ہوں تو کیسے ممکن ہے؟ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تحریر میں اللہ کا حکم سپریم لکھا ہوا ہے، نفاذ میں نہیں ہے، تو نتائج کیا ہے؟ مسلمان ملک ہے اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرہ ہے. دکھائیں نا کہاں اسلام ہمارے درمیان ہے. ان اوصاف کو اٹھائیں اور اس بحث میں نہیں، کون کیا، اس ذات کو پرکھیں تو سمجھ آ جائے گی. جب متصدقین انفاق فی سبیل اللہ، آج ہم نے ترجمہ کر لیا ہے کہ یہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو، یہ اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک حصہ ہو سکتا ہے. کل انفاق فی سبیل اللہ پیسے دینے کا ہی نام ہے. کسی کے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو جتنا صرف کر رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی نہ کوئی صورت اور کسی نہ کسی درجے میں ہوگا. کوئی اچھا کلمہ کسی کو کہہ سکتا ہے، کیا وہ صدقہ نہیں ہے؟ وہ خیر نہیں ہے؟ وہ کلمہ خیر صدقہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے جب بات آئے گی مخلوق سے منسوب تو گرد و پیش دیکھیں معزز خواتین و حضرات. ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. نہیں، حاصل صرف ایک ذات ہے، وہاں منصوب رکھیں. دیکھنا ہے گرد و پیش تو دیکھو اس کی دی ہوئی قدرت عارضی اور فانی جہان کی، اس میں میں کیا کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے مصارف میں کہاں اس کی مخلوق کے لیے. اسے اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. جب بات یہاں کی آئے گی تو حساب سخت ہوگا. آمد الناس کے حوالے سے آئے گی تو بہت بڑی رعایت ملے گی. غفور الرحیم ہے، معاف فرمانا اسے پسند ہے. جب مخلوق کی بات آئے گی تو ایسا کریم ہے، بہانوں سے بخشتا ہے. تو اس کی مخلوق کی بات آئے گی معزز سامعین کرام، پھر ایسے معاشرے تو نہیں ہوں گے نا جیسے. تو میں خصوصاً اپنے جو سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات ہیں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے تعلق کو بھی ضرور دیکھیں. کیا ہم جو اپنے ملک میں ایک بحثیت مسلمان چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی پسند نافذ ہو، اللہ کے حبیب کی حکم نافذ ہو، امت جو ہے اس پر عمل پیرا ہو، غیر مسلم جو ہے وہ اس کو رغبت ملے، تو ہمارا آپس میں رہنا کیسا ہے؟ کہیں ہم تو نہیں دیکھتے کہ اس کے قریب رہنے سے اس کی بزرگی کے حصے مجھے مل جائیں گے، اس کے قریب رہنے سے میری حیثیت ہوگی، کہ یہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو میری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے پاس قوت نافذہ کا کوئی حصہ ہے، اس کے قریب رہا بڑا افسر ہے، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ دنیا کا اور زندگی کا ایک بھاؤ ہے معزز خواتین و حضرات، سچا ہو کر رہنا پڑے گا. یہ حصے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک بندے مومن
مومن ہونے کی نشانیاں ہیں یہ اوصاف جو ہیں، یہ نشانی بھی تو ہے نا جی، یہ نشانیاں جہاں ہوں گی وہاں ایمان ہوگا، سچا کرم مسلمان ہوگا۔ پھر جب وہ مخلوق کی خیر خواہی کرے گا پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، الصوم لمن اجزی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے اسی کے لیے ہے، اسی نے اس کا اجر عطا فرمانا ہے، اس سارے کے باوجود رب کائنات نے فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اب اس کی شان ہے، رکھنے والے تو مجھ جیسے خطا کار کمزور لوگ، اب جب اس کی طرف ذات کی طرف بات آئے گی تو پھر اس کی شان ہے، وہ کیا کوئی اس کا حساب نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جب شرع میں جائیں گے تو حساب کتاب ختم ہو جائیں گے، کیا عطا ہے سمجھ نہیں آئے گی، کیا عطا کتنی زیادہ ہے۔ لیکن روزہ ایک طرز بھی ہے، ایک انداز بھی ہے کہ مخصوص وقت سے ایک ابتدا ہے اور ایک مخصوص وقت تک انتہا ہے، اس میں ایک حدود و قیود کا رہنا ہے۔ جو جائز ہے اس کا کھانا اور پینا ایک مخصوص وقت کے لیے روک دیا گیا، کلام سننا دیکھنا محو عبادت رہنا۔ روزہ ایک ایسا اظہار ہے کہ جس کا ایک ایک پہلو انتہائی نظم و نسق کے تحت آتا ہے، تو ایک روزے دار کی صورت نتیجے میں یہاں نصیب ہو رہی ہے۔ نتائج اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، جیسے روزہ رکھنے والا ایک مرد ہوا، جیسے ایک روزہ رکھنے والی عورت ہو، یعنی اس کا کھانا پینا سننا دیکھنا سارا کچھ وہ ہوگا جو ایک روزے دار کی کیفیت ہے۔ بے شک یہاں روزے دار اور روزے کی کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے، لیکن جب اس کے اسرار و معارف میں جائیں گے تو یہ پہلو اس کے تحت آتے چلے جائیں گے۔ اور روزے دار کو ادنا روزہ دار جو کیفیت ہے، یہ بحث میرے اور آپ کی نہیں ہے کہ کس کی روزے کی کیفیت ادنا ہے اور کس کی اعلیٰ، یہ اللہ کریم جانتے ہیں۔ لیکن عمومی بات کرنے کے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ کم درجے کا بھی جو روزے دار ہے، یہ یاد رکھیے گا روزے دار کی کیفیت خشیت الہی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کلی کرتا ہے، گلے میں پانی نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اسے ایک حضوری کی کیفیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اوصاف کے نتائج میں جو انعام نصیب ہو رہا ہے، پھر زندگی ساری اس خشیت کے ساتھ نصیب ہونا شروع ہو جائے، زندگی ساری شب و روز اس حضور حق کی کیفیت کے ساتھ نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ دیکھیں کتنے اوصاف کے بعد یہ کیفیت بیان فرمائی گئی ہے حیا کی۔ شرم و حیا ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنی بنیاد ہے، کتنی اہمیت ہے، لیکن جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں نا وہ اسے سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر کام میں ہمارے معاشرے میں برائی تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔ اسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، سکرین پر دیکھ لیں، تحریر میں دیکھ لیں، کلام میں دیکھ لیں، ایسے ایسے الفاظ ہمارے معاشرے میں فلوٹ کر دیے جاتے ہیں جو بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اشتہارات ایسے بنائے جاتے ہیں، یہ اتفاقات نہیں ہیں، اتفاق کسی ایک کام میں ہو سکتا ہے۔ آپ اشتہار دیکھیں تو بے حیائی میں، آپ ڈرامہ دیکھیں تو بے حیائی ہے، آپ تاریخ کے پر کوئی بحث دیکھیں تو بے حیائی ہے۔ دینی شعبہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن جس انداز سے اظہار کیا جا رہا ہے اس پر کیا اطلاق دین کا کریں تو وہ درست ہے؟
تو انہیں کیا نصیب ہوتا ہے جب زندگی نظم و نسق میں آ جاتی ہے، ایک ترتیب میں آ جاتی ہے، تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اس مخصوص حکم کا اور اس مخصوص حکم کے تحت جہاں جہاں شرم و حیا کی بات آتی ہے، پھر اللہ کریم وہاں اپنی حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلا حصہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ معزز سامعین کرام، پھل جو ہوتا ہے یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور پھل جو ہوتا ہے یہ بیج بھی ہوتا ہے۔ پھل نتیجہ ہوتا ہے نا، بیج لگا، پودا بنا، درخت بنا، پھر اس پر پھول آئے، پھر پھل لگا، اسی پھل میں بیج بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پھل نصیب ہو رہا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور کثرت سے اللہ کی یاد ہے۔ اور عمل کثیر وہ ہوتا ہے جو تمام اعمال سے زیادہ ہو تو وہ عمل کثیر کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اس کا کتنا کرم اور احسان، ہم جیسے خطا کاروں کو یہ پھل عطا فرمایا۔ کیا یہ پچھلے حصے ہمارے پورے ہیں؟ اس کا کرم ہے نا، اس کا احسان ہے۔ اور اللہ کی یاد جہاں نتیجے میں نصیب ہو رہی ہے، اس کا اختیار کرنا نصیب ہو جائے تو یہ نیا خانہ دل میں ایک بیج کی صورت اختیار کر جائے گا، واپس یہ سارے حصے نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ بے شمار پہلو لکھتے ہیں، خطوط میں لکھتے ہیں، زبانی بات کرتے ہیں، ای میل میں لکھتے ہیں، میں ان سے ایک چیز کہتا ہوں کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ تو اللہ کی یاد کا عمل کثیر کی صورت میں نصیب ہونا یہ بہت بڑی عطا ہے۔ تو اس میں اتنے محبوب، اتنے مضبوط ہو کہ یہ صورت عمل کثیر کی ہو جائے، تو لمحہ لمحہ اللہ کی یاد جب نصیب ہوگی، شیطانی وساوس کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی، نفس کی گرفت نہیں ہو سکے گی۔ عمومی معاشرہ جتنی بھی آگ جلا لے، جتنی بھی تپش اس کے اعمال کی ہو، اس کی ٹھنڈک وہ نہیں جو تکلیف دے، جیسے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعامت۔ آگے مزید فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم فرما رکھا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، بتقاضائے بشریت کمی بیشی وہ معاف فرماتا ہے، اور اس نے اجر عظیم نتیجے میں عطا فرما رکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ بس اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں، اس نے یہ انداز، یہ پہلو پسند فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے، ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کرم اور احسان ہے، اس نے اپنا نام عطا فرمایا۔ ہمارے پاس سب سے جو بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی جو شے ہے وہ اس کا نام ہے۔ اس کا نام ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ محبت عطا فرما رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے سوچوں سے معمولات تک ایک ایک باریکی کو دیکھتے رہیں، کمی بیشی کو دیکھتے رہیں، اور ایک سفر ہے زندگی کا۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اسٹیشن ماسٹر کا کام ہے ٹکٹ دے کر سواری کو ٹرین میں بٹھانا، پھر منزل تک گاڑی میں بیٹھا رہنا سواری کا کام ہے۔ تو منزل سے پہلے کہیں چھلانگ لگا دے گا، چلتی گاڑی سے کود جائے گا تو میاں پھر وجود میں بھی کوئی نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، چلتی گاڑی سے گرے گا
تو پھر اس کے چلنے کے ساتھ جو گرنا ہے پھر وہ رگڑا بھی زیادہ لگے گا. ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں. اللہ کریم ہمیں اس سفر میں اپنی حفاظت عطا فرمائے. ذکر کی کثرت اور مخلوق تک پہنچانے کی کاوش ہمیں بھی تو کسی ذریعے پہنچا. ہمیں کون سا سرخاب کا پر لگا تھا؟ کیوں نہ ہم اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا سبب کریں. اس لیے کمی بیشی معاف فرمانے والی اس کی ذات، اور اس ساری جو ارشاد ہے اس کو ایک آیا کریمہ پر آ کر اگر میں اپنی گزارشات جو ہے وہ سمیٹنا چاہوں تو میں نے خطبہ میں کیا تلاوت کیا تھا، اس کے ساتھ کیا عرض کیا تھا کہ کیفیت اور حال ہے. کسی ایماندار مرد کسی ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر کسی کام کا حکم فرما دیں تو اپنے کام میں اپنا بھی اختیار سمجھیں. پھر پسند و ناپسند ہی وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور تجاوز کو کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. گمراہی بھی اور بے حد و حساب. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. اپنی زندگی کا نظم و نسق، کمی پیشی، آج فرصت ہے. اس کا احسان رات بھی عرشی مناظر والے ساتھی تھے اور کل بات ہو رہی تھی کمی بیشی کی. تو کمی بیشی کو جب میرے سامنے بات آتی ہے تو ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا میں کیا اس قابل تھا یا ہوں، کہ وہ ساری اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. کوئی حصہ جو نیت کا ہے، سوچ کا ہے، کوئی چاہت کا ہے، ہمیں کم از کم اسے تو ٹٹولتے رہنا چاہیے. تو کتنا کرم اور احسان ہے اس کا. آج لطائف سے لوگ آشنا ہیں. ہمیں لطائف کی حقیقت جو ہے اس کی آشنائی کے سبب مہیا ہوئے. مراقبات کے نام کوئی نہیں جانتا. مراقبات تو منازل، مناسب کی جب بات آتی ہے معزز خواتین و حضرات، کوئی نہیں جانتا کہ بڑا منصب کون سا ہے اور چھوٹا منصب کون سا ہے. اس کا کرم اور اس کا احسان. تو کیا شکرانہ مزید بعمل ہونے کی صورت میں ہے یا یہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ رہنے کی صورت میں ہے؟ کتنے پیارے ہمارے لوگ یہاں ہمارے درمیان بیٹھے تھے، آج ہیں. یہ منبر رسول ہے. یہیں آپ دیکھیں مجھے کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں یاد نہ کرتا. صبح شام آپ کے ساتھ بسر. تو یہیں بیٹھ کر آپ ارشاد فرما رہے برزخ میں منتقل. آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. کب تک کون بیٹھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کرے ایمان سے نبھے. اللہ کریم ہمیں بعمل مسلمان کرے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ گرد و پیش ہم دیکھ سکیں. اللہ ہمیں ویسا کردار عطا فرمائے کہ غیر مسلم کو دین کی رغبت نصیب. تو یہ موضوع ایسا ہے، آخری جو آیت کے حصے ہیں یہ ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے جتنی بات پیچھے کر کے آئے ہوں اس سے زیادہ یہاں پر بات کی جائے. تو آج اس بیماری کی فضا میں ایک مخصوص جو اجتماع کا حصہ اس کا انعقاد بھی ہوا. آپ آئے، اللہ آنا قبول کرے، اللہ آپ کا سفر بخیر کرے. اس بیماری میں بھی جو حصہ نمک کا دیا ہوا ہے کوشش کریں اسے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسے بھی استعمال کریں. پھر علاج بالغذا جو دیا ہوا ہے وہ حفاظت کے طور پر بھی ہے، علاج کے طور پر بھی ہے.
تو آج موسم بھی سردی کا ہو رہا ہے، تو اس میں دوسرے چوتھے دن اگر اس کا استعمال رہیں گے تو آپ کو سہولت ہوگی، اور وہ سانس کا لینا زیادہ آسان ہوتا ہے اس میں، اور جز ایسی ہیں خوراک ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ زندگی رہی یہی موضوعات انشاءاللہ پھر اس پر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ۔ یا رب العالمین، ہم کمزور و خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بارے اس پر عمل کی توفیق عطا۔ یا اللہ تو نے جو بندے مومن کے لیے اوصاف پسند فرمایا ہمیں عطا فرما، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں میرے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اپنی یاد کثرت سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعدم واپسی یہ یاد عطا فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرما، بار اللہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یہ جو امانت بار اللہ میں عطا فرمائے، اسے خالص نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، لمحہ لمحہ تیری مدد درکار ہے۔ بار اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرمائے، گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرمائے، جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرمائے۔ بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین ہماری اولاد کی۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، اس ملک پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما۔ بار اللہ تو غفور رحیم ہے، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں عدل عطا فرما، یا دین کا نفاذ عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم نے یہاں سے واپس جب جانا ہے بڑا سخت سکرات الموت، بار اللہ بڑی سخت، ان ٹوٹتی سانسوں میں ہمیں بحالت ایمان جانا نصیب۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو زندگی کی فرصت تو انہیں عطا فرمائی، اسے اپنی ذات سے ایسا مزین فرما۔ یہ موقع ہیں بار اللہ تیرے قرب کی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، ہمیں یہی حال عطا فرما۔ یا رب العالمین حیات برس کی آسان فرمانا، روز معاشر شفاعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا یسر وتمم بالخیر وتمم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ صحابہ اجمعین برحمتک۔